بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وقال وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، یہاں جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو جاری تھی وہ ہے توکل میں شرک کرنا، اور اس سے پہلے بات بیان کی گئی کہ توکل کا معنی ہے اعتماد کرنا، سونپ دینا، اور یہ چیز ہماری اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے۔ توکل، اعتماد، یقین، بھروسہ، یہ ہماری اپنی زبان میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں اس سے پہلے جو چیز بیان کی گئی تھی کہ غیر اللہ کے پر توکل کرنا، اس کی چند مثالیں بیان کی گئی تھی، جیسے ایسے معاملات کے پر توکل کرنا غیر اللہ پر جو صرف اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، جیسا کہ مردوں سے، غائب لوگوں سے، اور تواغیت جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، ان سے مدد حاصل کرنا، حفاظت کی امید وابستہ کرنا، رزق یا سفارشی جیسے معاملات کی ان لوگوں سے امید لگانا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو بیان کی گئی تھی غیر اللہ کے پر توکل کرنے کی، وہ یہ تھی ظاہری اسباب پر توکل، جیسے کسی بادشاہ یا ذمہ دار یا آدمی پر بھروسہ کرنا جو زندہ ہو، یعنی مردہ نہ ہو، زندہ ہو، کہ اللہ نے جو عطا کرنے زندہ ہو، اور اللہ نے جو عطا کرنے یا دفع کرنے وغیرہ کی قدرت اسے دی ہے، اس پر وہ قادر بھی ہو۔ لیکن یہ شرک اصغر ہے کہ آپ اسی پر بھروسہ کریں، بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے، گرچہ اس کے اندر اس چیز کے کرنے کی طاقت اور قدرت ہے، وہ زندہ بھی ہے، لیکن اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی صلاحیت، اس کے زندہ ہونے، اس کے قدرت رکھنے کے پر۔ اور تیسری چیز جو بیان کی گئی تھی ان انسانی ضروریات کے حصول کی کوشش پر بھروسہ کرنا جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہے اور وہ اس کی قدرت میں بھی ہے، جیسے خرید و فروخت، تو یہ جائز ہے، لیکن انسان کو زیب نہیں دیتا کہ محض ان ضروریات پر ہی اعتماد کرے، بلکہ اعتماد بہرحال اللہ پر ہی ہونا چاہیے، ہر معاملے کے اندر اور ہر چیز کے اندر۔ یہ غیر اللہ کے پر اعتماد، یقین اور توکل کی کچھ مثالیں تھیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی۔ یہاں ہم جس جگہ تک اپنی بات کو لے کر پہنچے ہوئے تھے، تو یہاں ہے علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کا قول، جو 3 قسموں کے درمیان اعتماد اور یقین کے تعلق سے انتہائی تفصیلی گفتگو کیے ہیں۔ تو شیخ علامہ ابن رجب رحم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی قسم، بندہ جو کام انجام دیتا ہے، جو کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور انہیں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب قرار دیا، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، توحید ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں دراصل اللہ نے ان کا حکم بھی دیا ہے، اور ان کی بنیاد کے پر جہنم سے نجات ملتی ہے، اور ان کے کرنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ بھی ملتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے، یعنی اللہ نے جس کو کرنے کا حکم دیا، جو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے اور ہمیں جنت تک میں لے کر جائیں گے، تو ان سب کاموں کا اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اسی سے مدد مانگتے ہوئے کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے نماز ادا کی، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، کوئی بھی ایسی نیکی ہے جسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا، یہ ہماری نجات کا ذریعہ، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، تو ان نیکیوں کے تعلق سے صرف اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے۔ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے
تو ان کی زبان سے نکلنے والا جو جملہ ہے وہ بہت پیارا ہے، اسی اعتماد اور یقین کی مثال ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں اس بات کی ہدایت اور توفیق نہیں دیتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو کام بھی کیا اس کے پر اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے توفیق دی تو ہم نے یہ کام کیا۔ پورا اعتماد، پورا یقین نیکی کے معاملے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ان سب کاموں کا اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اسی سے مدد مانگتے ہوئے کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ سوائے اللہ کے نہ کوئی نیکی کی طرف پھیر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی قوت دے سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ کسی بھی نیکی کی توفیق یا اس نیکی کی طرف پھیر دینا، دل کو مائل کرنا کہ ہمیں یہ نیکی کرنا ہے، اس لیے کہ جب تک دل میں ارادہ نہیں پیدا ہوگا ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ یہ ارادہ جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ جو توفیق ملتی ہے کسی نیک کام کے کرنے کی، یہ خاص اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس نے جو چاہا اور جو چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ان احکامات میں جس نے کمی کی تو وہ دنیا و آخرت کی طے شدہ سزا کا مستحق ہوگا، چاہے وہ نماز چھوڑنا ہو، زکوٰۃ کے ادا ہونے کے، زکوٰۃ نصاب تک پہنچ جائے مال، اس کے بعد زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، یہ ساری چیزیں یعنی اگر ہم نے یہ احکامات نہیں ادا کیے اور ان احکامات کے خلاف گئے تو طے شدہ سزا ملنا طے ہے، یہ طے اللہ نے کر دیا ہے۔ یہاں امام ابن رجب رحمہ اللہ یوسف بن اسبات رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یوسف بن اسبات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جو کام کرنا چاہیے وہ کرے، یعنی جو اس کا ارادہ ہو اور جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے وہ کرے، اس لیے کہ اس کا عمل ہی اسے نجات دلائے گا، اس لیے کہ عمل کے بغیر نجات ملنے والی نہیں ہے۔ عمل کریں گے تو نجات ملے گی، عمل نہیں کریں گے نجات نہیں ملے گی۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، جو نیکیاں ہیں کرنا ہے کریں گے تبھی نجات ملے گی، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، تو عمل کرنا ہوگا۔ اور آدمی کو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرے، یعنی عمل کرنا ہے وہ بھی کرے، اور جیسا بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی اس کام کے کرنے کا جذبہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے، یہ اعتماد اور یقین اللہ پر رکھے، اسے وہی مصیبت آئے گی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے جتنا آزمائش کے طور پر رکھا ہے، اصحاب کرام کو بھی منافقین بڑا ڈرایا کرتے تھے، دشمنوں کے طاقت سے، ان کی تعداد سے، ان کی صلاحیتوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ تو اصحاب کرام نے صاف کہا، قرآن مجید نے ان لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر اتنی ہی جتنا اللہ نے تقدیر کے اندر لکھا ہے، تقدیر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے، اور یہ حدیث اگر ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ لی، سمجھ لی، تو غیر اللہ کا ڈر، لوگوں کا ڈر ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے سے بچے تھے، 12-13 سال کی عمروں کے تھے، انہیں یہ تعلیم دی، بہت مشہور حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے، ہم سفر تھے، کہا کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، اسے اچھے طریقے سے یاد رکھو۔ احفظ اللہ یحفظ کا، کہ تم اللہ کے احکامات کے تابع داری کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، تم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کی مدد تمہیں اپنے سامنے نظر آئے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جان لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء، اگر پوری امت جمع ہو جائے، پوری امت یعنی جس میں مسلمان غیر مسلم سب شامل ہو جاتے ہیں، امت محمدیہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسان،
کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب اس کے اندر شامل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پوری امت جمع ہو جاتی ہے، امت محمدیہ، تو کس بات کے پر جمع ہو جائے؟ علی ان ینفعوک بشیء، تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، لم ینفعو، وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ اب پوری امت جمع ہو کر تقدیر کے خلاف نہیں جا سکتی، اتنا ہی ہمیں نفع پہنچائے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ تو اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر۔ سارے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کسی غیر کے بارے میں ڈرنا، کسی کا خوف دل و دماغ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث غیر اللہ کے ڈر کو، خوف کو دل و دماغ سے نکال دیتی ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر یقین اور توکل کو بحال کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا یہ بھی جان لو ان الامت لو اجتمعت، اگر بالفرض پوری امت جمع ہو جائے، علی ان یضرک بشیء، کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے، لم یضرک، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب نفع اور نقصان تقدیر کے خلاف نہیں جا سکتا کوئی ہمیں، بلکہ پوری امت جمع ہونے کے بعد اتنا ہی نفع پہنچائے گی جتنا تقدیر میں ہے، پوری امت جمع ہونے کے بعد اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا تقدیر میں ہے، تو ڈرنا کس بات کا؟ کوئی ہماری تقدیر چھین نہیں سکتا، کوئی تقدیر کے آگے جا نہیں سکتا، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہ تقدیر کے خلاف کوئی جا سکتا ہے۔ اسی کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا شیخ یوسف بن اسباط رحمہ اللہ نے، کہ اسے وہی مصیبت آئے گی جو اس کی تقدیر میں لکھی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہاں علامہ ابن رجب رحمہ اللہ دوسری قسم بیان کرتے ہیں بندہ جو اعمال کرتا ہے۔ پہلا تو وہ تھا جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور جس کی بنیاد کے پر جہنم سے نجات ملے گی اور جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہاں دوسری قسم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو عادات کے طور پر دنیا میں جاری کیے، عادت کے طور پر، اور اسے کرنے کا بھی حکم دیا۔ پہلا معاملہ جو تھا عبادت تھا، یعنی اللہ نے حکم دیا، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیکی کے تمام کام، یہ عبادت ہے۔ اب یہاں جو دوسری قسم بیان کر رہے ہیں علامہ ابن رجب رحمہ اللہ، وہ کہ اللہ نے جو عادت کے طور پر دنیا میں جاری کیا ہے اور اسے کرنے کا حکم بھی دیا ہے، عادت کے طور پر، عبادت کے طور پر نہیں۔ جیسے بھوک لگنے کے پر کھانا کھانا، اللہ کا حکم ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، تو اللہ کا حکم ہے کھانا اور پینا۔ لیکن کھانا پینا، لباس زیب تن کرنا، اچھے کپڑے استعمال کرنا، جوتے پہننا، اچھے مکان بنانا، یہ سب عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عادت ہے، ہماری ضروریات زندگی ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ عبادت اور عادت میں فرق ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت وہ ہے جو ہماری روح کی ضرورت ہے، جو ہماری روحانی دنیا کی ضرورت ہے، اور عادت وہ ہے جو ہماری جسمانی ضرورت ہے، کھانا پینا، لباس، مکان، یہ سب ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو عادت کے طور پر دنیا میں جاری کیا ہے اور اسے کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے بھوک لگنے پر کھانا کھانا، پیاس لگنے کے پر پانی پینا، دھوپ میں سایہ حاصل کرنا اور ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کرنا وغیرہ۔ بارش کے اندر ہے تو بارش سے بچنے کی کوشش کرنا تاکہ اس کے پر بارش کے اثرات نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، یہ ساری چیزیں عادت میں ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کے لیے بھی بندے کو اسباب اختیار کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بھوک لگنے کے بعد کھانا نہیں کھاتا، کہتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، پیاس لگنے کے بعد پانی نہیں پیتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ حکم ہے پیاس لگے پانی پیو، بھوک لگے کھانا کھاؤ، ننگے ہو تو کپڑا پہنو، اور اگر جسم اپنے پیر میں جوتے نہیں ہیں، چپل نہیں ہے، اور اس کے بغیر تم چل رہے جس کی بنیاد کے پر پیروں میں زخم آ جاتا ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں حکم ہے، یہ واجب ہے کہ ہم جوتے استعمال کریں، چپل استعمال کریں، یہ ضروری ہے۔
تو اللہ نے ان چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا، اور ان چیزوں کے لیے بھی بندے کو اسباب اختیار کرنا واجب ہے۔ جس نے ان چیزوں کے استعمال پر قدرت کے باوجود انہیں چھوڑ دیا، ایک بات الگ ہے کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے جس کی وجہ سے نہیں کھا پا رہے ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پی پا رہے ہیں، لباس نہیں ہے جس کی وجہ سے نہیں پہن پا رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن اسباب ہیں، یعنی چیزیں ہیں، آپ کما سکتے ہیں، ان کو حاصل کر سکتے ہیں، قدرت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے اور کوتاہی کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایک شخصوں کو دیکھا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے نظر مانی تھی کہ وہ دھوپ میں ہی رہے گا، سایہ حاصل نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا کہ اسے کہو اپنی نظر کو توڑ دے اور سائے کے اندر آ جائے۔ اللہ نے کسی کو اتنا مکلف نہیں بنایا ہے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہوتا ہے، جتنی طاقت ہے آپ اتنا ہی اپنے آپ کو مکلف بناؤ، اپنی طاقت سے بڑھ کر زبردستی اپنے آپ کو نقصان میں تکلیف میں ڈالنا یہ گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر دیکھا کہ ایک رسی لٹکی بھی ہے، پتہ چلا ایک صحابیہ کی ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد جب تھک جاتی تھیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اتنی ہی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب تھک جاؤ تو آپ نے کہا کہ تمہارے بدن کا بھی حق ہے، یعنی اپنے بدن کو آرام پہنچا، یہ نہیں کہ صرف عبادت کر کر کے اتنا تھکا دو کہ بدن کمزور لاغر ہو جائے اور آئندہ عبادت کے لائق ہی نہ رہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے، عمرہ کرنے، اس سے بھی منع کیا، اس لیے کہ اس کی طاقت ہے نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ قریب میں رہنے والے، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے اطراف کے رہنے والے، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، پیدل کی اسٹیمنا ہے، تو پھر ان کو اجازت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا کہ یہاں پر آنے والے لوگ کون ہوں گے؟ یاتون رجالا، وہ پیدل چلتے ہوئے یہاں تک آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ہر طرح کی تضمیر شدہ، یعنی خاص طور سے ایسے گھوڑے جنہوں کو سواری کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے۔ تو جس کو جیسے طاقت ہے ویسے وہ عبادت کرے گا، حج کے لیے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا کہ جس چیز کی تمہارے اندر طاقت نہیں، زبردستی اپنے آپ کے پر بوجھ ڈال رہے ہو، تھکا رہے ہو بدن کو، تو یہ چیز منع ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز جو بیان کی ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کی انسان کے پاس طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اس کو استعمال نہیں کرتا، تو یہ چیز غلط ہے، وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جس نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا، جس میں وہ دیگر لوگوں سے ممتاز تھا، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کیا کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب کیا ہے؟ ایک روزہ رکھنا اور افطار کے وقت افطار نہیں کرنا، افطار چھوڑ دینا، اس کے بعد سحری کا وقت آئے سحر بھی نہیں کرنا، مسلسل 2 دن 3 دن بھوکے پیاسے رہنا، روزے کی حالت میں رہنا۔ تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ نے دیگر لوگوں کو منع کیا، امت کو منع کر دیا کوئی شخص صوم وصال نہ رکھے، یعنی پے در پہ 1 2 3 روزے بغیر افطار اور سحر کے نہ کیے، منع ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں، یعنی میرے اندر جو اسٹیمنا ہے، جو طاقت ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، اس اعتبار سے میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم انسانوں کی طرح نہیں ہوں، جیسا کہ بعض لوگ غلط استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہیں اور ہم انسانی مخلوق ہیں، غلط ہے۔ آپ نے اس چیز کی یہاں پر وضاحت کی کہ میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے میری رب کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے، یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں اس طرح نہیں کھلاتا پلاتا ہے جس طرح مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اس طرح جب فرق ہے تو تم لوگ صوم وصال نہ رکھو، میں رکھوں گا۔ جب اللہ تمہیں کھلاتا پلاتا نہیں ہے تو پھر تم لوگ صوم وصال نہ رکھو۔ علاوہ ازیں یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ سلف میں کچھ لوگوں کو کھانا پینا چھوڑ دینے کی ایسی طاقت تھی جو دوسروں کو نہیں تھی، تو جس کو جیسے طاقت ہوگی اس اعتبار سے وہ
عبادت کرے گا۔ پس جس کو طاقت ہو وہ اپنی طاقت کے بموجب کام کرتا رہے اور اس سے اللہ کی اطاعت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر حرج ہے۔ یعنی آپ اگر اتنی عبادت کر لیں، مثال کے طور پر جیسا کہ رسی لٹکائی ہوئی تھی، اب اس رسی لٹکانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے بعد بیمار پڑ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک دن زیادہ عبادت کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دن کے لیے بیمار پڑ گئے، اتنے دن کی عبادت کی کھوٹی ہو گئی، نہیں کر پائے۔ تو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس نے خود کو ایسے کام کا مکلف بنایا جس سے بعض واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی واقع ہوتی ہے تو اسے اس کام سے روک دیا جائے گا۔ اب یہاں پر میں ایک مثال دے رہا ہوں اور یہ حدیث سے بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ امام مسلم، امام بخاری دونوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے، طویل روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 صحابی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہ کر کیسے عبادت کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے عبادت کے احوال بتائے تو انہیں وہ عبادت کم لگی، اور اس کے بعد ان تینوں نے کہا کہ ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ، اللہ کے رسول کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے بخش دیا، ہمارے گناہ کو اللہ نے نہیں بخش دیا ہے۔ ایک الگ بات ہو گئی۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے دن نہیں گزاروں گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ساری رات عبادت کروں گا اور رات بھر سوؤں گا نہیں، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ اب یہ جو تینوں چیزیں بیان کی گئیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنا اور رات بھر عبادت کرتے رہنا، اور تیسرا یہ کہ بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جانا، شادی ہی نہیں کرنا، معاملہ کیا تھا؟ اس سے دیگر واجبات کے پر فرق پڑ رہا تھا۔ انسان اگر سارا دن روزہ رکھے گا، اس سے اپنے بیوی بچوں کے کمانے کے لیے اس کے پر اثر پڑ سکتا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ ایک فرض کے ادا کرنے کے بعد، یہ فرض تو نہیں ہے، اپنی طرف سے نفل ادا کر رہا ہے، اس کے دیگر اہم امور کے پر فرق پڑ رہا ہے۔ یہی معاملہ رات کی عبادت کا بھی ہے کہ اگر بندہ رات بھر عبادت کرے گا تو پھر دن بھر سوئے گا، اس کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس سے اس کی عبادت، اس کے معاملات کے پر، اس کی کمائی، اس کی معیشت کے پر فرق ہوگا، اور اس کی بیوی ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے پر فرق ہوگا۔ تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کے پر پابندی لگا دی، کہا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو اتنا رکھو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، جتنا دوسرے امور کے ادا کرنے میں تمہارے لیے خلل واقع نہ ہو، حرج واقع نہ ہو۔ اور اگر عبادت کرنا ہے اتنی عبادت کرو کہ اپنے جسم کا بھی حق ادا ہو، بیوی بچوں کا بھی حق ادا ہو، تمہاری اپنی معیشت، تمہارے کھانے کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے۔ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی اسلام اگر دیکھا جائے تو اعتدال پسندی کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ زبردستی کسی ایک راہ کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ رہبانیت ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ جائے، نہ اسے بیوی بچوں کی حاجت رہے، نہ دنیا کمائے، اور نہ ہی دنیا سے کوئی تعلق رکھے، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ بندہ عبادت میں اتنا لگ جائے کہ وہ اپنی زندگی کے دیگر امور کو ترک کر دے، منع ہے۔ اب یہاں تیسری چیز جو بیان کر رہے ہیں، تیسری قسم، پہلی 2 قسمیں کیا تھی؟ پہلی عبادت سے متعلق تھی، اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہے، اور تیسری جو ہے، دوسری جو بیان کی گئی کہ عادت کے طور پر جیسا کہ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا ہے، پیاس لگے تو پانی پیو۔ اب یہاں شیخ امام ابن رجب رحمہ اللہ تیسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اکثر عام طور پہ دنیا میں جسے عادت میں رکھا ہے، یعنی یہ بھی عادت میں ہے، لیکن یہ عادت جسمانی نہیں ہے۔ ابھی اس کے پہلے جو چیز بیان کی گئی تھی، بھوک لگنے پر کھانا کھانا، پیاس لگنے کے پر پانی پینا، دھوپ لگنے کے پر سایہ حاصل کرنا، ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ عادت ہے، لیکن یہ ہماری جسمانی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر جو چیز بیان کی جائے عادتوں میں، یہ دراصل اس سے تھوڑا سا ہٹی ہوئی ہے، جسے ہم یوں کہہ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے معاملات یا تو پھر تجارت ہے، کمانے کھانے، ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔
جو جسمانی ضرورت کی ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ کمائیں گے، تو کمانا یہ جسمانی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ جسمانی ضرورت ہے، یعنی یہ سبب کے ذریعے اس جسمانی عادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اکثر عام طور پہ دنیا میں جسے عادت میں رکھا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہاں پر ایک روایت کو بیان کرتے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، یہ کہتے ہیں کہ یمن والے حج کیا کرتے تھے لیکن وہ زاد راہ نہیں لاتے تھے، زاد راہ یعنی توشہ۔ اب ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بارے میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حج کے موسم میں مکہ آتے اور لوگوں سے کھانا مانگا کرتے تھے، تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ سفر حج کے لیے زاد راہ توشہ ساتھ میں لے جایا کرو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ قرآن مجید نے بہت حسین پیرائے کے اندر بیان کیا، جس طرح انسان دنیا میں بغیر توشہ کے اپنے سفر کو نہیں کاٹ سکتا ہے، اسے مسائل پیش آتے ہیں، یا یوں ہو سکتا ہے کہ اپنی منزل تک نہ پہنچ پائے، بیچ میں ہی صحت خراب ہو جائے، یا تو طاقت جواب دے جائے، یا تو اس کی موت اس جگہ کے پر آ جائے جسم کے لاغر اور نہیں کھو جانے کی بنیاد پر۔ تو ایسے ہی آخرت کے لیے بھی توشہ رکھنا ہے کہ کہیں ہم اعمال کے کمی کی وجہ سے، اعمال صالحہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی جنت تک نہ پہنچ پائے اور راستے میں ہی کسی عذاب کا شکار ہو جائے اور جنت تک جانے سے محروم رہ جائیں۔ قرآن نے بہت حسین پیرارے کے اندر دنیا کے توشے کے ساتھ آخرت کے توشے کو جوڑ دیا ہے۔ یہ پرہیزگاری ہے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے جائے گی، یہ آخرت کا توشہ ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یمن والے حج کرتے وقت زاد راہ یعنی توشہ نہیں لایا کرتے تھے، تو یہ بھروسہ کرتے تھے اللہ پر، کہتے تھے کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں، اللہ ہی ہمیں کھلائے گا، اللہ ہی ہمیں پلائے گا۔ تو اللہ نے منع کیا، نہیں، اس توشے کے لیے زاد راہ کے لیے محنت کرو، پیسے کماؤ، پیسے کمانے کے بعد جتنا لگتا ہے اتنا راستے کے لیے لے کر چلو، دوسروں کے پر منحصر نہ ہو جاؤ، یا دوسروں کے پر اعتماد کر کے نہ بیٹھو کہ وہ ہم کو کھلائے گا، غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ منع کر دیا گیا، یعنی اسباب کو اختیار کیا جائے۔ آگے یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کوئی کام نہیں کر رہا ہے کہ جس سے اس کی اپنی ضرورت پوری ہو، بیوی کی ضرورت پوری ہو، بچوں کی ضرورت پوری ہو۔ تو انہوں نے کہا ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ حصہ صحیح ہے، لیکن اپنی زندگی جینے کی خاطر خود محنت کرے، دوسروں کے ٹکڑوں کا محتاج نہ رہے۔ یہ اعتماد اور یقین کی شکل ہے۔ اعتماد اور یقین یہ نہیں ہے کہ آپ کمانا چھوڑ دیں، آپ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی شخص، اب دنیا کے اندر اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر بچوں کی ضرورت، آپ شادی مت کیجئے، اللہ کو اولاد دینا آپ کو دے دے گا، تو کیا کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرو، اس کے ذریعے سے اللہ ہم کو رزق دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ میرے مال کے اندر برکت دے، تو آپ اگر محنت نہیں کریں گے، آپ تجارت نہیں کریں گے، تو کہاں سے آپ کے مال میں برکت ہوگی؟ آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو اعلیٰ ڈگری نہیں ملے گی، اعلیٰ ڈگری نہیں ملے گی تو بہتر آپ کو سروس نہیں مل سکتی ہے، بہتر جاب نہیں مل سکتی ہے۔ تو لازم ہے کہ ذرائع کو، اسباب کو اختیار کیا جائے۔ یہ اعتماد اور یقین اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں انبیاء علیہم السلام خود کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہترین لوہار تھے، زرہ بنایا کرتے تھے، یہ محنتیں تھی۔ تمام انبیاء یہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کر کمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جو مل جاتا اسی کے پاس زندگی کا گزارا تھا۔ محنت کرتے، اصحاب کرام محنت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا
کہ ہم کام دھندا چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ ہمیں خود بخود روزی دے گا، آسمان سے من سلوہ اترنا شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ آیت نمبر 10 ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ روزی حاصل کرنے کے لیے زمین میں پھیلو، محنت کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اعتماد اور یقین کے خلاف ہے۔ اب یہاں ایک بات جو اہم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، اعلیٰ ڈگری حاصل کر رہے ہیں جس کی بنیاد کے پر بہتر جاب لگ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ جاب کے پر ہی ہم اعتماد کریں، یا ہمارا بزنس بہت اچھا ہے، تجارت بہت اچھی ہے، اسی کے پر بھروسہ کریں۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ بزنس میں نے اپنی محنت کی بنیاد کے پر کھڑا کیا ہے، یہ اتنی بڑی فیکٹری میں نے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کے بلبوتے کے پر قائم کی ہے۔ تو کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ قارون کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ قارون نے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، اس کے بارے میں کیا جملہ کہا تھا؟ اس نے جملہ کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد کے پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد کے پر حاصل کیا ہے۔ اس نے نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کی طرف منسوب کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا، جس پر ناراض ہوا۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے یہ تمام چیزیں مجھے عطا کی ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اگر اللہ نہیں عطا کرتا تو کون مجھے دے سکتا تھا؟ یہی جملہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی اونچی ڈگری کو حاصل کر لیں یا تعلیم کی لائن میں آگے نکل جائیں محنت کرنے کے بعد، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا، اللہ نے مجھے دولت عطا کی، اللہ نے مجھے عزت عطا کی، اور اللہ نے مجھے دنیا کے اندر یہ بزنس دیا، یہ تجارت عطا کی۔ بہت اہم جملہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میں نے اپنی محنت، اپنے علم، اپنی صلاحیت کے بلبوتے کے پر حاصل کیا ہے تو غلط ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہے، یہ جملہ صحیح ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے اللہ کے پر اعتماد اور دولت یا تو تجارت یا علم کے پر اعتماد۔ آپ کس پر اعتماد کرتے؟ اللہ پر، یا تو پھر دولت، علم، صلاحیت، اپنی بزنس اور تجارت کے پر۔ یہی فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں صاحب کتاب ایک روایت کو بیان کر رہے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے جانور کو باندھ دوں اور پھر توکل کروں، یا یوں ہی چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں؟ اللہ پر بھروسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اسے باندھ لو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی پہلے اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ کوئی شخص یہ نہ کہے، مثال کے طور پر جانور اب تو ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ اب یہ کہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اللہ کی ذات کے پر بہت بھروسہ ہے، اپنی گاڑی کھڑی کیجئے، چابی اسی کے اندر لگی رہنے دیجئے، اور یہ یقین بتائیے کہ ہاں اللہ کے پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ مجھے دے دے گا۔ یا آپ کسی ہوٹل کے پر چلے جائیے یا کوئی عام جگہ کے پر، اور وہاں آپ اپنا موبائل چھوڑ دیجئے، 10 منٹ کے بعد آئیے، آپ کو یقین ہے نا اللہ کی ذات کے پر کہ اللہ مجھے میرا موبائل اگر میری تقدیر کے اندر لکھا ہوگا چوری ہونا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، تو کوئی آدمی وہاں پر نہیں کہے گا، بلکہ وہ برابر اپنے موبائل کی سیفٹی کرے گا، گاڑی کی سیفٹی کرے گا، لاک کرے گا، اچھے طریقے سے حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو ترک کر دیں۔ روزی کے بارے میں توکل یہ نہیں ہے کہ آپ محنت ہی نہ کریں اور یہ سمجھے کہ اللہ رزاق ہے، آپ کو رزق عطا کرے گا۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ اصل میں اللہ کو مطلوب ہے۔ کوئی شخص بغیر اسباب کے اختیار کیے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، غلط ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سمجھایا ہے کہ پہلے اپنی سواری کو باندھ دو، باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ یہ ساری باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ توکل جائز اسباب کے ساتھ اختیار کرنے کے خلاف نہیں ہے، یعنی جائز اسباب
جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اس کو اختیار کیا جائے، بلکہ کہتے ہیں بلکہ دونوں یعنی اسباب اور توکل کو ایک ساتھ استعمال کرنا افضل ہے، یعنی اسباب کو بھی اختیار کیا جائے اور اللہ کے پر مکمل یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ یہاں اخیر میں انہوں نے ایک بہت پیارا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کی ایک جماعت سے ملاقات کی تو کہا آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ متوکلون، ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ تم لوگ متوکلون نہیں ہو، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے نہیں، بلکہ کون ہو؟ متأکلون، بلکہ مفت میں کھانے والے مفت خور ہو۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر بھی جو نظام بنا دیا گیا ہے دعوت کے نام کے پر، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جنگر چٹا بنایا جاتا ہے۔ اچھا خاصا کام کرنے والا انسان آپ اس کو جماعت میں بھیج دیجئے، تبلیغی جماعت کے اندر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سامنے آ جاتا ہے، وہ کام کرنے کے لائق نہیں رہتا ہے، بلکہ بہت سارے اچھے کام کرنے والوں کو کام کرنے سے محروم کر دیا گیا، وہ اپنے کام سے محروم ہو گئے، جاب لیس ہو گئے۔ یہ کام چور بنانے کی مشین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے۔ اس کے پر مکمل بحثیں موجود ہے، کسی طریقے سے یہ اسلامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں وہی کہا تھا، بلکہ ایک حقیقی واقعے جانب میں اشارہ کروں جسے میرے والد صاحب بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جماعت میں جانے کے بعد گئے اور کہا کہ اسٹو اس وقت استعمال ہوتا تھا راکیل کا، اور ابھی تو گیس کے چولہے آ گئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ راکیل ختم ہو گیا تھا، تو ہم لوگوں نے اس اسٹو کے اندر پانی بھرا اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیا، اسٹو چالو ہو گیا۔ تو میرے والد صاحب نے اس کو کہا تھا کہ اگر اللہ پر اتنا ہی یقین اور توکل تھا، بتاتے ہو کہ تمہارا یقین اللہ کی ذات کے پر بہت زیادہ ہے، تو ایک کام کرنا تھا، بغیر پانی ڈالے چالو کرنا تھا نا، ہو جاتا۔ یہ صرف لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ متوکلون اللہ پر بھروسہ کرنے والے نہیں، متأکلون بلکہ مفت خور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ متأکلون کہ یہ لوگ مفت میں کھانے والے لوگ ہیں، توکل کرنے والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو زمین سے محنت کر کے رزق حاصل کرتے ہیں پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ بحث یہاں پر مکمل بھی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ابتدا میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو غیر اللہ کی طرف اعتماد اور یقین کو لے کر جاتی ہے کہ آپ کسی مردہ شخصوں کے پر اعتماد اور یقین کریں اور یہ سمجھے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر نفع پہنچا سکتا ہے یا ہمارے نقصان کو دور کر سکتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے، بلکہ توکل میں شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ زندہ شخص اگر ہے، دوسری چیز بیان کی گئی، اگر کسی زندہ شخص کے بارے میں جس کی وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے اس کے پر اعتماد کرتے ہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ آپ اس سے کام لیجئے جس کے اندر صلاحیت ہے، قدرت ہے، لیکن یقین اللہ پر کیجئے کہ اللہ ہی یہ کام کروائے گا، یہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ توفیق دے گا تو یہ کام کرے گا۔ اعتماد اللہ کی ذات کے پر ہونا چاہیے۔ اگر کسی زندہ انسان سے جس کی وہ قدرت رکھتا ہے کوئی کام ہم کروا رہے ہیں، اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، بندے کے پر نہیں۔ اور آگے جو چیزیں بیان کی گئیں کہ یہاں شیخ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو چیز بیان کی، جس کی 3 قسمیں آج ہم نے پڑھی ہے کہ پہلی قسم عبادت جو اللہ نے جس کو کرنے کا حکم دیا اور جن کی بنیاد کے پر اللہ ہم کو جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ اور جہنم سے نجات بھی دے گا، تو ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں مکمل اللہ کی ذات کے پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں اس کی توفیق دے گا اور اسی کی توفیق کی بنیاد کے پر اعمال انجام پائیں گے اور اس کی بنیاد کے پر نجات ہوگی۔ اور اس کے بعد عادت کے اندر پائی جانے والی چیز جس کا تعلق جسم سے ہے، یعنی بھوک لگنے کے پر کھانا کھانا، پیاس لگنے کے پر پانی پینا، تو یہ چیزیں عادت کے طور کے پر ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتا ہے غلط ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، زندہ رہوں گا، نہیں، منع ہے۔ اس کو کرنا ہے، اس کو چھوڑنا
یہ خلاف شریعت ہے۔ تیسری قسم جو انہوں نے بیان کی ہے کہ جو عادت میں ہوتا ہے اکثر طور پر، لیکن جس کا تعلق ڈائریکٹ جسم سے نہیں بلکہ بالواسطہ ہوتا ہے، جیسا کہ سفر میں زیادہ راہ کو استعمال کرنا اور توشہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص کہے کہ نہیں میں اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں، اللہ ہی مجھ کو کھلائے گا پلائے گا، اور پھر زیادہ راہ نہ لے، غلط ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو منع کیا ہے۔ اللہ نے تجارت کرنے کا حکم دیا، لیکن اعتماد اور یقین صرف اللہ کے پر۔ تو یہ چیزیں خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ باب میں جو چیز آنے والی ہے وہ اطاعت یعنی فرما برداری میں شرک کرنا، جیسا اللہ کا کہا مانا جانا چاہیے اس طرح کسی غیر کا کہا ماننا، یہ چیز اس تعلق سے پوری تفصیل ہوگی جو بیان کی جانے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور جن کو اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے، اللہ نے جو نتائج رکھے ہیں وہ نتائج برآمد کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور اعتماد و یقین ہر معاملے میں صرف اللہ کی ذات کے پر ہونا چاہیے، ایسا اللہ ہم کو اعتماد اور یقین عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔